السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک اہم سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ بیوی، کچھ لوگ اس کو لذت کے لیے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی صرف اور صرف مزے لینے کے لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے، صرف جسم کی ہوس مٹانے کے لیے ہے۔ لیکن نہیں، یہ سمجھنا ایک قسم کی بے وقوفی ہے اور نادانگی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ قائم کیا ہے، کوئی رشتہ بنایا ہے، ماں کے رشتے سے پہلے، بہن کے رشتے سے پہلے اگر کوئی رشتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں بنایا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ یہ کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جنتی رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب رکھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام جب تک خالق ارض السماوات میں چاہا رہے، اسی مابین حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اپنے ہمسایہ، اپنے ہمساتھی کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کوئی ہمساتھی چاہیے، کوئی ہم سفر چاہیے۔ اور یہ خواہش کہاں بیدار ہوئی؟ یہ خواہش وہاں بیدار ہوئی جہاں پریشانی نام کا ایک شبد بھی نہیں ہے۔ وہاں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اتنی لذت بھری، اتنی اطمینان اور سکون بھری دنیا میں، یعنی جنت کے اندر اپنے ہمسایہ اور اپنے ہمساتھی کی طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، اور جب آپ پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جب تک چاہا ان دونوں کو دور رکھا، اور جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا، آدم ابھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے نکاح خوانی کا سلسلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے نکاح کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آدم یہ تمہارے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک تم اس کا مہر ادا نہ کرنا۔ مہر کیا ہے؟ اس بات سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا یا اپنے بڑے بھائی سے تشبیہ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں وہ کوئی مالک و مختار نہیں ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہیں اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کتنی بابرکات ذات ہے، کتنی بڑی شان والا وہ نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا، آدم یہ حوا تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک تم اس کے مہر کو ادا نہ کر دو۔ حضرت آدم نے فرمایا، مالک اس کا مہر کیا ہے؟ تو مختلف روایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آدم اس کا مہر ہے کہ تمہاری نسل میں ہی، تمہاری اولاد میں ہی ہم ایک رسول بھیجیں گے، اور وہ کائنات کا سردار ہوگا، تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تم پر ضروری ہے اگر حوا کا مہر ادا کرنا ہے تو اس پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس میں مختلف روایتیں الگ الگ طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں جس روایت کو بیان کر رہا ہوں وہ 20 کا حوالہ ہے۔ کہتے 20 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھی جائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 20 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس درود کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آدم اب یہ حوا تمہارے لیے حلال ہو گئی، اب تم اسے جیسے چاہو استعمال کر سکتے۔ خلاصہ کلام،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت اس وقت تک مرد کے لیے جائز نہیں ہے جب تک اس کی نکاح خوانی نہ ہو جائے اور اس کا مہر ادا نہ ہو جائے. ہمارے یہاں مہروں میں بھی الگ سسٹم ہوتے ہیں. لوگ خامخواہ بے وجہ موچ کی خاطر لوگ اپنے داماد کو اپنے رشتہ دار کو قرض میں مبتلا رکھتے ہیں. لہٰذا اس سے بھی بچیے گا. مناسب مہر جتنے بھی ہو سکے جو نقد ادا کر سکے اس شکل میں مہروں کا خیال رکھیں اور اسی شکل میں مہر بنوایا کریں کہ جس شکل میں وہ بندہ ادا کر سکے. اس پر بھی خامخواہ کا بوجھ نہ بنایا کریں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ ایک جنتی رشتہ ہے. لیکن اس رشتے کو اب خاص کر کے دور حاضر میں لوگوں نے صرف لذت کے لیے استعمال کر لیا. لوگ سمجھتے بی بی مزے کے لیے آ رہی ہے, بی بی خواہشات مٹانے کے لیے آ رہی ہے. نہیں, بی بی سمجھو کیا ہے. بی بی حقیقتاً لذت کے لیے نہیں, لذت تو آپ کو دے گی لیکن حقیقت وہ لذت کے لیے نہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ ایک دو جسم اور ایک جان بن جاتے ہیں. دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی آپ کے سکھ آپ کے دکھ کو اپنا سکھ اور دکھ سمجھے اور آپ کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ اس کے دکھ اور سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھیں. بیوی اگر بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے, اس کی دیکھ ریکھ کی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ جگہوں کا ماحول ہے کہ جیسے کہ بیوی کو بیمار دیکھا تو میکے چھوڑ کے آ جاتی کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو آ جانا. صاحب یہ کہاں کا دستور ہے؟ اگر وہ صحت یاب رہے گی وہ اچھی رہے گی تو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے. وہ بیمار ہو جائے گی تو ماں کے گھر چھوڑ کے آ جائیں گے. نہیں, وہ تمہارے نکاح میں اس لیے آئی ہے. جب آپ نے اقرار باللسانی کہا تھا تو اس وقت آپ کو اسی بات کا اقرار دلایا گیا تھا. اس کا نان و نفقہ, اس کا دیکھ ریکھ, اس کی تیمارداری اور اس کا سب کچھ آپ کا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ اس ذمہ داری سے بھٹک رہے ہیں اگر بیماری کی حالت میں بیوی کو اس کے میکے پہنچا کے آ رہے ہیں. پھر آپ اس اقرار پر قائم نہیں رہ رہے. اس لیے اس کے درد کو اپنا درد سمجھیے گا. اس نے آپ کے خاطر اپنے چین کو قربان کیا. آپ کے خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا اور تمہارے ساتھ آ کر کے اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. اور اس نئی زندگی میں اگر آپ چاہیں تو اس عورت کو جس طرف چاہیں اس طرف موڑ سکتے ہیں. آج کچھ بھائیوں کی اکثر یہ شکایتیں رہتی ہیں, صاحب بی بی کہاں نہیں مانتی, بی بی بات نہیں سنتی, بی بی ظلم کرتی ہے. میرے بھائی اگر بی بی ظالم ہے, بی بی ظلم کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں اپنے آپ پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے, لوگوں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے, لوگوں میں خامیاں تلاش کرنے سے پہلے ایک بار اپنی طرف غور کر لیا کرو. اگر کسی کے اندر عیب نظر آ رہا ہے, کسی کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے تو گویا یہ سمجھو کہ وہ برائی کہیں 10 گنا میرے اندر تو موجود نہیں ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ فرماتے مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے. مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اور آئینے کی سچائی یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ گورے کو کالا نہیں دکھاتا اور کالے کو کبھی گورا نہیں دکھاتا. اگر کسی کے اندر عیب نظر آتے ہیں تو ایک بار اپنے ضمیر سے ضرور پوچھ لو کہیں یہ عیب میرے اندر تو موجود نہیں ہے. اگر بیویاں سنتی ہیں تو ان کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا وہ تمہارا خاوند ہے, وہ تمہارا شوہر ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے. شوہر شوہر ہوا کرتا ہے, بیوی بیوی ہوا کرتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ والے برتاؤ کرنے کی کوشش کرو. بیوی جانتے کتنے اطمینان کی چیز ہے, بیوی کتنے سکون کی چیز ہے. خاوند اگر باہر سے ہارا تھکا آیا, مشکلوں کا تھکا ہوا, زمانے کا ستایا ہوا آیا ہے, لوگوں نے مار کے گالیاں بک کے بھجا دیا ہے, پورا دن محنت مزدوری کر کے آیا ہے اور شام کو دروازے پر آ جائے, جیسے دستک دے تو بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کر لے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی ساری تھکان اتر جاتی. خاوند کو کچھ نہیں چاہیے, خاوند کو آپ سے صرف آپ کا پیار چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. ایسے ہی بیوی کو بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ سے پیار چاہیے. ہاں تھوڑا ایڑا ٹیڑا چلنے کی اس کی خصلت ہے, اس کی عادت میں شامل ہے کیونکہ وہ بائیں پسلی اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس لیے میرے بھائی اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرو, سدھارنے کی کوشش کرو, حتی الامکان کوشش کرو لیکن پیار کے ساتھ. اگر اس پر زور دکھاؤ گے, ظلم کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, بکھر جائے گی. اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ پھر تمہارے گھر جہنم کا دہ بن جائیں گے، کیونکہ عورت وہ طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ عورت اگر اپنی پر آ جائے تو پورے سماج کو جنت بنا سکتی ہے، پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور عورت بگاڑنے کی طرف سے اپنی پہ آ جائے تو پورے گھر اور پورے سماج کو جہنم بنا سکتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک دوسرے کے درد کو سمجھو۔ یہ رشتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا کامیاب اور بڑا کامران رشتہ بنایا ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ نے کائنات میں سب سے پہلا کوئی رشتہ بنایا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگاؤ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، اور جب اللہ نے جنت میں وہ رشتہ بنایا ہے تو پھر وہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس رشتے سے نسل انسانیت کا آغاز ہے، اس رشتے سے نسلیں بنائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں اور اس رشتے کو رشتہ سمجھیں اور اس کو تماشا نہ سمجھیں۔ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا اس مزاج کا ویوہار کرنے کی کوشش نہ کریں کہ تمہارے گھر خراب ہو جائے۔ میرے بھائی، زمانے کے ماحول کو سمجھ کر کے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کئی وہ دن تمہارے ساتھ نہ آئے کہ تمہیں کورٹ کچہری کے چکر لگانا پڑے۔ یہ دنیا لوٹنے والی ہے، بڑی ظالم ہے۔ دنیا کی بات کرتے ہو، یہ دنیا اتنی ظالم ہے، یہاں تو لوگ مسائل بھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو الجھا دیا جائے۔ یہاں تو لوگوں کے نظریے ایسے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھنے مولوی سے آتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نہیں، مولوی کو الجھانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام سمجھو، اسلام بہت آسان دین ہے، اور جو مرتبہ اللہ نے عورتوں کو مذہب اسلام میں عطا کیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں عطا کیا ہے۔ عورت جب کھیل تماشے کا مسکن بنی ہوئی تھی، لوگ اس کو کھیل تماشا سمجھتے تھے، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کی قید لگا کر کے کہا تھا نہیں، یہ عورت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی عزت تمہیں جنت کا ضامن بنا دے گی، اس کی عزت تمہیں جنت لے جائے گی۔ بس شرط ہے کہ عورت کو عورت ہونا چاہیے، شریعت کی پابند ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی زندگی سے سلیقہ لو، اور حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی سے طریقہ لو۔ انشاءاللہ عز و جل تم کبھی اپنے گھروں کو خراب نہیں کر سکتے ہو، کبھی اپنے گھر برباد نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر خراب ہونے کی، ہمارے گھر ٹوٹنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہو گئے، جسے علامہ اقبال بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ علامہ صاحب نے ایک بات اور بہت خوبصورت کہی، وہ کہتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم بے اقتدار ہوئی دنیا میں ہماری، ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہی فتح کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اس کی رحمت کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو حضور کی شریعت پر عمل کرو، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر بات اچھی لگی اپنے احباب تک پہنچائیے گا، میرے مشن میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ میرا مشن ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔